تو میں سوچتا ہوں کہ آج آپ کے پلیٹ فارم سے ان کو میسج دوں، دوستوں کو میسج دوں، دشمنوں کو، مخالفوں کو میسج دوں. بھائی سوال یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو اس لیے نہیں ہٹایا، ہم نے پرانی حکومت کے خلاف اس لیے نہیں کاؤنٹر موومنٹ چلائی کہ ہمیں صرف پاور کی ضرورت تھی. سوال یہ ہے کہ ہمیں عوام کے حقوق کی ضرورت ہے اور ہمیں ملک کی ترقی کی ضرورت ہے. ان سے ترقی نہیں ہو رہی تھی. ان کو 8 سال سے میں دیکھ رہا تھا، ان سے کچھ نہیں ہوتا. ان کو نہ کام کرنا آتا ہے نہ کروانا آتا ہے. ایک 18th امینڈمنٹ ہے ہمارے پاس، چھوٹی سی گنجائش ہے سندھو میں. تو ہم نے جو سندھ میں پوری 70 سال کی زندگی میں پاکستان کے ایک پل جتیوں کے پاس بنا ہوا تھا، آج الحمدللہ 7 پل بنے ہوئے ہیں. اگر اپنے پریزیڈنشل پاورز گھٹائے ہیں اور پارلیمنٹ کو دیے تو اس کی بھی ایک سوچ ہے. کوئی بھی اگر میں چھوڑ دیتا پارلیمنٹ کے پاورز تو کوئی بھی آ کے وہ پاورز یوزرپ کر کے دوبارہ ڈکٹیٹر بن سکتا تھا. اب ڈکٹیٹر بننے کے لیے اس کو مارشل لا لگانا پڑے گا، اور مارشل لا لگانا آج کی صدی میں اتنا آسان نہیں ہے. اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ کے فون جو ہیں وہ دنیا سے چل رہے ہیں، ہر جگہ سے چل رہے ہیں. اس وقت بڑی انفارمیٹو ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اب وہ اس قسم کا حال کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور جو مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں، ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے، ان کو بسم اللہ، آئیں آپ کھڑے ہوں، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. جمہوریت ہوگی، ایک دوسرے میں کمپٹیشن ہوگا تو ہی جا کے بیسٹ ریزلٹ سامنے آئے گا. اور ان کو ہم کسی کو منع نہیں کرتے. ہم سب کو کہتے ہیں کہ اپنی سیاست آپ کریں، ہماری سیاست اپنی ہے، ہماری فلسفی اپنی ہے، آپ کی فلسفی اپنی ہے. میں اپنے ورکروں کے ہاتھے مجبور ہوں کہ میں باہر نہیں جا سکتا، ورکروں کے ہاتھے اور کسی کے ہاتھے، اس لیے کہ ورکر کی آنکھ کے آنکھ میں ڈال کے میں کیا بولوں گا کل اس کو. تو گوٹکی والے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی غیرت پہ، اپنی قبر پہ، اپنی پالیٹکس پہ اس طرف چلنا ہے. چاہے دنیا کی کوئی بھی پالیٹکس ہو، لوگوں کی اپنی پالیٹکس ہو، کسی کی اور پالیٹکس ہو. ہماری پالیٹکس عوام کی پالیٹکس ہے. ہماری پالیٹکس شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پالیٹکس ہے. ہماری پالیٹکس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پالیٹکس ہے. ہم نے بی بی صاحبہ کو دفن کر کے بھی کہا کہ پاکستان کھپے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا قیمت ہے، اس دھرتی کی کیا قیمت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس طرف بارڈر کے اس طرف مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں غریبوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیبیا میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا. ہم جب حکومت میں تھے تو ہم نے ایبسٹین کیا، ہم نے ووٹ نہیں دیا سیریا کے اٹیک کے لیے اور لیبیا کے اٹیک کے لیے، اور سارے اٹیکس کے لیے ہم نے اپوز کیا. دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ ہسٹری کے خلاف جا رہے ہیں. میں نے کہا میرے ساتھ ہسٹری افغانستان میں رہتی ہے، 40 سال ہم نے اس کی قیمت بھری ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کیا قیمت ہے اگر ایک قوم آ جاتی ہے اس طرف. اب ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اتنے افغان بھائی کہ ہم چاہتے ہیں وہ واپس جائیں، مگر جائیں کس پہ؟ وہاں ہے کیا جو بیچارے جائیں؟ تو یہ بڑے مسئلے ہیں. یہ ہوتے ہیں جب ملکوں میں سوچ کم ہوتی ہے، لیڈروں میں سوچ کم ہوتی ہے. تو ہم نے اس سے آگے بڑھ کے دیکھنا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو بچے ہیں میرے، ان کے بچوں کا کیا ہوگا. ان کو سوچنا ہے، ان کے سمجھنا ہے، ان کی سوچیں سمجھنی ہے، اور ان کی ضروریات سمجھ کے وقت سے پہلے اس کا انتظام کرنا ہے. میں خود حکومت میں آ کے انتظام کروں گا تو کام نہیں چلے گا. مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی اس دفعہ بھی جب ہم حکومت پہ تھے تو میں نے بڑی کوشش کی، پر دوستوں نے میری باتیں نہیں مانی اور پاکستان کو نقصان ہوا. 5-10 بلین ڈالر کا نقصان ہوا جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. پاکستان اس وقت اکنامکلی کمزور ہو رہا ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. مگر
चूंकि बात मुझसे आती है, चूंकि बात हमारे तरफ से आती है, तो उनके दिल में ये सोच होती है कि शायद इनका कोई उसमें फायदा है। हमारा कोई फायदा नहीं है, मुल्क का फायदा है। हमने जब बात की है तो मुल्क के फायदे के लिए बात की है। हमारी धरती से यारी है, जिस धरती से में हमने मरना है, जिस धरती से हम आए हैं, उससे यारी है और किसी चीज से यारी नहीं है। अपने मुल्क से, अपनी धरती से, इस पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान को बनाया हमने है, बचाना भी हमने है। इंशाल्लाह इसको हम बचा के रहेंगे, पाकिस्तान का हक भी लेके रहेंगे, खिदमत भी करते रहेंगे। आप हमारे साथ खड़े रहें, बाकी इनके साथ मैं खड़ा रहूंगा। जिए भुट्टो।